بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے لفظ موضوع کی اقسام کو پڑھا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظ موضوع مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ موضوع مرکب ہوتا ہے۔ لفظ موضوع مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو ایک لفظ اور اس کا کوئی معنی ہو، اور لفظ موضوع مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ کی تعداد ایک سے زائد ہو اور ان کا کوئی معنی ہو۔ جو لفظ موضوع مفرد ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ آج کے سبق میں اس کلمہ کی پہلی تقسیم کو ہم پڑھیں گے۔ کلمہ کی پہلی تقسیم میں جو اس کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے وہ تین ہیں۔ لفظ موضوع مفرد کہ جس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اس کی پہلی تقسیم میں اس کی تین قسمیں ہیں۔ اسم یہ پہلی قسم کا نام ہے، فعل یہ دوسری قسم کا نام ہے، اور حرف یہ تیسری قسم کا نام ہے۔ یعنی پہلی تقسیم میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے، کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ کہنا زیادہ بہتر ہے، کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ہی لفظ ہم ذکر کرتے ہیں، لفظ جیسے ہی زبان سے بولا جاتا ہے سننے والے کو اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، مزید کسی دوسرے لفظ کو وہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس لفظ سے جو معنی سمجھا گیا ہوتا ہے اس معنی کا کسی بھی زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زمانے کل تین ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا، ایک حال ہوتا ہے موجودہ، اور ایک آنے والا مستقبل زمانہ۔ تو اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، اور جس معنی کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس معنی کا گزشتہ زمانے سے، موجودہ زمانے سے یا آنے والے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے قلم، اسی طرح لفظ الکتاب۔ اب الکتاب بولا جائے تو ایک ہی لفظ سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، بھئی ایک ورک ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے تو اس سے پڑھا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ لفظ الکتاب اکیلا ایک لفظ کو ذکر کرنے سے ہی معنی سمجھ میں آ گیا ہے، اس نے معنی کو ظاہر کر دیا ہے، لیکن اس الکتاب کا تعلق کسی گزشتہ یا موجودہ یا آنے والے زمانے سے نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ القلم کہ جیسے ہی القلم لفظ بولا جاتا ہے تو سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، بے قلم کا معنی ہے کہ ایک ایسا آلہ کہ جس کے ذریعے تحریر کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ تو اس لفظ نے اکیلا، یعنی اکیلے لفظ نے اپنا معنی ظاہر کیا ہے، کسی دوسرے لفظ کو یہاں پر ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس کا یہ جو معنی ہے قلم کا، یہ کسی بھی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے، نہ تو گزشتہ زمانے سے ملا ہوا ہے، نہ ہی موجودہ زمانے سے ملا ہوا ہے، نہ ہی آنے والے زمانے سے ملا ہوا ہے۔ دوسری قسم فعل ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہے اسم کی تعریف سے۔ تعریف ہم یہ کریں گے کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، کسی دوسرے کلمے، دوسرے لفظ کو وہاں پر ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، اس ایک لفظ سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو معنی اس ایک لفظ سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ معنی تین زمانوں میں سے ماضی، حال، مستقبل، گزشتہ، موجودہ یا آنے والا، ان تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس معنی کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی میں ایک لفظ ہے ضربہ، جس کا معنی ہے اس ایک نے مارا، یعنی مارا اس ایک نے یا اس ایک نے مارا۔ اب یہ مارنا ایک کام ہے، جیسے ہی ضربہ کہا گیا اس سے معنی عربی جاننے والے بندے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک نے۔ اب جیسے ہی یہ لفظ بولا گیا معنی سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن معنی کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی سمجھا گیا ہے کہ مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ مار والا کام واقع ہوا ہے، یا آسانی کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مارا تھا اس ایک نے۔
مارا تھا اس ایک نے. اب یہ مارا تھا یہ ایک گزشتہ زمانے کی بات ہو رہی ہے. اگر اسی آپ ضربہ کو یوں کر دیں یضرب، اس کا معنی بنتا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک. اب ایک ہی لفظ یضرب بولا گیا ہے، معنی سمجھ میں آ گیا ہے، دوسرے لفظ کو ذکر نہیں کرنا پڑا، لیکن ساتھ زمانہ بھی سمجھا گیا ہے کہ مارتا ہے. اب یہ حال موجودہ زمانہ ہے، مارے گا یہ آنے والا زمانہ ہے، مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی طرح شاربہ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پیا اس ایک نے، یعنی پیا تھا اس ایک نے، پانی وغیرہ جب کوئی بھی چیز پیا تھا اس ایک نے. اب پینا ایک کام ہے، فعل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. فعل لفظ فا عین اور لام کا جو معنی ہے وہ ہے کام. اب شاربہ اس کا معنی ہوتا ہے پیا اس ایک نے. اب ایک ہی لفظ سے معنی سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اس معنی کا تعلق گزشتہ زمانے سے، پیا تھا یہ گزشتہ زمانے سے اس کا تعلق ہے، تو یہ فعل ہے. تیسری قسم ہے حرف. حرف کی تعریف یہ کریں گے بے حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک لفظ کو بولا جائے تو چاہے آپ اس کو جتنی مرتبہ بھی بولیں اکیلا اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور لفظ کو ذکر نہیں کریں گے. اکیلا وہ لفظ معنی نہیں سمجھا سکتا. مثال کے طور پہ عربی میں ایک لفظ ہے من. اب یہ من کا معنی ہے سے. اگر آپ 10 مرتبہ بھی بول دیں من 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 جس کا معنی ہے سے تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور لفظ کو نہیں ملائیں گے. مثال کے طور پہ آپ یوں کہیں جی میں یہاں سے چلا، یہاں سے چلا. اب دوسرے لفظوں کے ساتھ ہم نے سے کے ساتھ دوسرے لفظوں کو ملایا ہے تو معنی سمجھ میں آیا. اسی طرح علا اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے پر. اب اگر علا آپ لگائے رکھیں اکیلا تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر آپ یوں کہیں میں نے کاپی پر لکھا، اب اس پر کے ساتھ ہم نے دوسرے الفاظ کو ملایا ہے تو معنی سمجھ میں آ گیا. تو اسم خلاصتاً یوں کہیں گے اسم وہ کلمہ کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے، ایک ہی لفظ معنی ظاہر کرے اور اس میں اس معنی کے ساتھ زمانہ کا تعلق نہ ہو. فعل وہ کلمہ کہ جو اپنا معنی اکیلا لفظ ہی اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کسی ایک زمانے کا بھی اسے تعلق ہو. اور حرف وہ کلمہ کہ جو اکیلا اپنا معنی ہی ظاہر نہ کر سکے.